14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا. کلی کی رونق پھول سے زیادہ ہوتی ہے، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے. تو ازہر اللون، چمکتا چہرہ، کلیوں کی طرح کھلا ہوا. عظیم الحامہ، بڑا سر. شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. ازج الحواجب، خوبصورت کمان کی طرح آپ کی بھویں تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. یہاں بال ہوں تو تھوڑے حسن میں کمی آ جاتی، یہاں بال نہیں تھے. اور ادعج، اشکل، احور، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سب کا مطلب ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی پیدا ہی نہیں کی تھی. اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہے. آپ کا جانا بھی بارک ہو ہے، آپ کا آنا بھی بارک ہو ہے. اور بھائیو میرے عزیزو، اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بناؤ. اپنے نبی کی ہر چیز میں دیکھو میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا. تو آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو انشاءاللہ اللہ تک بھی پہنچو گے، جنت میں بھی پہنچو گے. آپ کا علم بھی قبول ہوگا، آپ کی محنت بھی قبول ہوگی. ایک آپ کو خاندانی طور پر ایسا عالی شان بنایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم، یہ تم میں سے ہے، تمہارے سامنے اس کی نسل، اس کا خاندان ہے کوئی اس جیسا؟ کوئی ہے جس کا نسب آدم تک محفوظ ہو؟ کوئی ہے جو ہاشم جیسا سردار ہو، عبد المطلب جیسا سردار ہو، عبد مناف جیسا سردار ہو؟ تو من انفسکم، بنو ہاشم کی عظمت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے. بنو امیہ بنو ہاشم میں ٹھنی رہی ہمیشہ، لیکن بنو ہاشم کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے بنو امیہ. پہلا نمبر تھا بنو ہاشم کا، دوسرا تھا بنو امیہ کا، پھر بنو مخزوم جس میں سے حضرت خالد بن ولید ہیں اور ابو جہل ہے، یہ بنی مخزوم میں سے ہیں. اس طرح ان کی، پھر بنو عبد الدار، اس طرح ان کی ترتیب تھی. اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، پتہ نہیں آگے پیچھے نہ ہو، کوئی پکا پتہ کوئی نہیں، لیکن تقریباً ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو من انفسکم، اس جیسا عالی نسب کوئی ہے تمہارے سامنے جس کو میں پیش کروں کہ جو چلتا ہے تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. لقد جاءکم رسول من انفسکم. موریتانیہ گیا تو وہاں سنا من انفسکم. انفس ایسا نفیس کوئی ہے، ایسا حسین کوئی ہے، ایسا کوئی راج دلارا ہے، ایسا کوئی 14ویں کا چاند ہے. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا. کلی کی رونق پھول سے زیادہ ہوتی ہے، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے. تو ازہر اللون، چمکتا چہرہ، کلیوں کی طرح کھلا ہوا. عظیم الحامہ، بڑا سر. شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا،
مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. یجابر شعر، وہ باندھا تاکہ ہوا میں اڑے نہیں، ننگے سر جانا ہوتا تھا تو، لیکن عام طور پر آپ کے بال یہاں تک ہوتے تھے. ازج الحواجب، خوبصورت کمان کی طرح آپ کی بھویں تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. یہاں بال ہوں تو تھوڑے حسن میں کمی آ جاتی، یہاں بال نہیں تھے. اور ادعج، اشکل، احور، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سب کا مطلب ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی پیدا ہی نہیں کی تھی. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. جب آپ ایسے دیکھتے تھے لوگ یوں ہو جاتے تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ کے چہرے پر نظر نہیں پڑتی تھی سوائے ابو بکر اور عمر کے، باقی سب ایسے ہو جاتے تھے. انفسکم، ہے کوئی ایسا؟ سوا البطن والصدر، اے سینہ پیٹ دیکھو ایسا برابر تھا. ایسا نہیں کہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے. خاص طور پر مولوی کا پیٹ نکلا ہو تو بہت بری بات ہے. اس کی کھا کھا کے ڈھول بن جاندے ہیں. بھائی تھوڑا کھاؤ، کھانے کے لیے نہیں زندہ ہم. یہ کھانے تو اللہ جنت میں کھلائے گا. عیسیٰ علیہ السلام بارش، جیسے ابھی بارش ہو رہی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں تھا. تو کہنے لگے یا اللہ، وہ ایک غار دیکھا، اس میں جانے لگے تو آگے شیر بیٹھا ہوا تھا. کہنے کہ یا اللہ تو نے شیروں کو ٹھکانہ دیا، ابن مریم کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں. کہا عیسیٰ ڈرو، گھبراؤ نہیں، جنت میں 400 حوروں سے تیرا کٹھا نکاح کروں گا اور 1000 سال تیرا جنتیوں کو ولیمہ کھلاؤں گا. یہ 1000 سال اس لیے نہیں کہ جگہ تھوڑی ہے، لوگ زیادہ ہیں تو واری واری ٹپ دے گئے تو لگ دے گئے تو 1000 سال لگ گئے. نہیں، سارے جنتی اکٹھے بٹھائے گا اور سب کو 1000 سال تک مسلسل کھلائے گا. نہ کھانے کے مزے میں کمی، نہ طلب میں کمی. پیو تو کھایا نہیں جاتا، کھاؤ تو پیا نہیں جاتا. وہاں کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح. تاتاری جو تھے، یہ چنگیز خان کی نسل، یہ بدبخت کھاتے 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 جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو باہر جا کے الٹی کر کے سارا نکال دیتے تھے اور کہ پھر کھانا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کے گھر کو تو میں نے پاک کر دیا. فاطمہ، کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. حضرت فاطمہ بیمار تھی، ان کا حال پوچھنے گئے تو کہا بیٹی میں آ جاؤں؟ اجازت لی، بیٹی کے گھر پہ جاتے ہو اجازت، میں آ جاؤں. میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں، ایک وہ قریش کے سردار تھے. کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑا کپڑا نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں. تو آپ نے اپنی چادر پکڑائی کہ یہ لو، اس سے پردہ کر لو. حسنین کی ماں ہو، علی کی بیگم ہو، نبی کی بیٹی ہو اور گھر میں چادر کوئی نہ ہو پردہ کرنے کے لیے. تو آپ باپ کی چادر سے پردہ کیا. جب آپ اندر گئے تو آپ نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے؟ تو باپ کی قربت سے ذرا طبیعت بھر آئی تو رونے لگیں کہ یا رسول اللہ بھوک ہے، روٹی کوئی نہیں، بیماری یا دوا کوئی نہیں. تو آپ بھی رونے لگے کہ لا تبکی یا فاطمہ والذی نفسی بیدہ ما ذقت من ثلاثۃ ایام سواقا. میری بیٹی رو مت، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا. پھر یہاں کہا کفا بکی شرفا. یہ ایسے نہیں مل گئی سرداری پیزے کھا کے تو پیپسیاں پی کے. آپ نے کہا کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. بیٹی تیرے لیے یہ عزت کافی ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور یوں کرتے 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 یہاں لے آئے. پھر فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ.
تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے، یا اللہ میں راضی ہوں۔ بیٹوں کی باری آ گئی، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ یہ کسی نبی کے خاندان کو یہ عزتیں نہیں ملیں، اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ نبی کی کمر پہ سوار ہو۔ آپ ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے تھے اور اپنی کمر پر حسن حسین کو بٹھا کر کمر میں چکر لگاتے تھے ایسے ایسے، پھر یوں کر کے پوچھتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی؟ پھر ان دونوں کو اتار کے حضرت زینب کو بٹھاتے تھے، پھر اکیلی کو چکر لگواتے تھے۔ یہ ان مولویوں میں کوئی کر سکتا ہے؟ کہیں گے ہماری اتنی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، ہماری تو شان کے خلاف۔ ایک دفعہ حضرت جابر اوپر سے آ گئے، انہوں نے دیکھا اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری، نعم المرکب۔ تو آپ نے فرمایا نعم الراکبان، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں۔ اب نماز ظہر یا عصر تھی، مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتے ہوئے بچوں نے چھلانگ لگائی حسن حسین، اور آ کر آپ کی کمر پہ چڑھ گئے۔ آپ سجدے میں تھے، آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ پچھلے سوچنے لگے کہ فوت ہو گئے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں پیچھے تھا تو میں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ چکر کی ہے، دیکھا تو دونوں لاڈلے کمر پہ بیٹھے گپے مار رہے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا لاڈ کیے میرے نبی نے، اور کیا امت نے حال کیا ان کا۔ ایک کو زہر میں مار دیا، ایک کا سر کاٹ دیا۔ عجب سمجھ سے باہر معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا ان کو پکڑنے کے لیے، تو ہمارے نبی نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں سے ہاتھ اپنا یوں کیا، نہیں چھیڑنا، جب تک بچے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر جب آپ نے نماز ختم کی تو دونوں کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا، کبھی ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو، انہیں تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کیا تکلیف آنے والی ہے۔ تو میرے نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے سمندر بھی تھوڑے ہیں بیٹا، میری 1.5 گھنٹے کی بات سے کیا ہوگا، لیکن ہم بھی چلو حصہ ڈال لیں اپنے نبی کی آمد کے اظہار میں، خوشی کے اظہار میں ہم بھی حصہ ڈال لیں، تو پوری امت خوشی مناتے ہیں۔ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، 12 ربیع الاول کبھی کہیں آئی کبھی کہیں آئی، ہر جگہ لوگ اظہار محبت کے لیے، لیکن یہ ہمارے والا ہنگامہ نہیں جو یہاں ہوتا ہے، جلوس نکالنے اور بسوں کو سجانا اور ٹرکوں کو سجانا، یہ تو سب خرافات ہیں، سب پیسے کا ضیاع ہے، نمازیں ساری ضائع ہوتی ہیں، اور ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ مسجدوں میں لوگ اکٹھے ہیں، سوڈان میں دیکھا، یمن میں دیکھا، اور کئی جگہ دیکھا، مسجدوں میں لوگ جمع ہیں اور آپ کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے اور کوئی نعت پڑھ رہا ہے، اور مختلف شعراء آ کے اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح بندے لے کر شہروں میں نکل پڑنا اور سارے راستے بند کر دینا اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اس پہ ضائع کر دینا، یہ کوئی اظہار خوشی نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ مطلب یہ نادانی ہے، جہالت ہے۔ میں اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہے، آپ کا جانا بھی بارک ہو ہے، آپ کا آنا بھی بارک ہو ہے۔ اور بھائیو میرے عزیزو، اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بناؤ، اپنے نبی کی ہر چیز میں دیکھو میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، تو آپ
ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو انشاءاللہ اللہ تک بھی پہنچو گے، جنت میں بھی پہنچو گے، آپ کا علم بھی قبول ہوگا، آپ کی محنت بھی قبول ہوگی۔ تو یہ جو ابھی تو ہم صرف الفاظ پڑھ رہے ہیں، الفاظ تو معانی تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر پڑھ لینے سے صبر نہیں آتا، صبر کرنے سے صبر آتا ہے، برداشت کرنے سے صبر آتا ہے۔ صفات لفظوں سے نہیں آتی، صفات جوہد سے آتی ہیں۔